حسن بھائی، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینائی نے جنگ میں فتح کا اعلان کیا اور ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمام دعووں کے باوجود اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ کو اس جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایرانی حملوں میں صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ یار یہ میں عام طور پہ اپنے شعر کو کوٹ نہیں کرتا، میرا ایک شعر ہے جو زبان زدِ عام ہے جی، اس سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، واہ، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ یزیدی لشکر تھا، ٹھیک، اور یہ امام علی مقام کے ماننے اور ان کو چاہنے والے لوگ تھے، تو یہ ان کے لیے تو زندگی موت آغاز سے آج تک ان کے لیے تو کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں۔ صحیح، سمجھ گئے؟ تو یہ ٹھیک ہے، فتح ہے اور بہت بڑی فتح ہے، چونکہ ایران نے اتنی دیر اتنی خوفناک طویل پابندیوں کے بعد امریکن اور یہ اسرائیلی ان کے گٹھ جوڑ جس طرح سامنا کیا ہے، اٹس امیزنگ، حیران کن ہے اور بڑا انسپائرنگ ہے۔ یہ انسپائرنگ ہے پورے عالم اسلام کے لیے۔ یہاں میں صرف آخری ایک بات کروں گا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں جو تقسیم مسلمانوں نے کر رکھی ہے اس کو ختم کرو۔ ہر علم دین کا علم ہے، چونکہ جس کا دین ہے دنیا اسی کی ہے۔ دین ہمارا آخری مطلب ٹھیک آخری پیغمبر کے ماننے والے، تو دنیا تو اس سے پہلے کی ہے۔ اس کا علم اتم ترین علم وہ ہے، اسی لیے رب زدنی علما اور اقرا اور چین جاؤ چاہے پرانا، واٹ از دس؟ دلیری میں، شجاعت میں، بہادری میں، یہ ایرانیوں کے مقابلے میں ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں۔ جتنا وہ قرۂ ارض کی تاریخ میں ذلت اور ٹھڈے اور چھتر صہیونیوں نے کھائے ہیں، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ امریکہ کی پیدائش تقریباً 200 سال ہے، یہ ایرانی ایک قوم ہے، یہ فارس، ان کی تاریخ، ان کا ادب، ان کی عظمت بالکل۔ لیکن میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں درد دل سے کہ تمام جو عالم اسلام ہے اس کو دینی دنیاوی علوم، یہ جو لائن ڈرا کی ہوئی ہے اس کو ختم کرو۔ دین اور دنیا علیحدہ نہیں، ایک بات۔ دوسری، علم پہ جتنا فوکس ہمارے دین کا ہے کسی اور مذہب میں اس طرح نہیں ہے۔ آج کا علم لیٹسٹ for the last few centuries وہ گئے سائنس ہے اور ٹیکنالوجی، ٹھیک، اس کے معاملے میں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ہماری تاریخ بڑی شرمناک ہے۔ ٹرکس میں، ادھر آٹومنس میں پہلا میڈیکل کالج بند ہوا کہ نہیں مسئلہ ہوتا ہے، انسانی جسم کو سمجھنا ہے تو کاٹو پیٹو گے تو سمجھو گے نا۔ اچھا، اسی طرح پہلا پرنٹنگ پریس، مسلمانوں کو اگر باعزت باوقار زندگی گزارنی ہے اس قرۂ ارض پہ، ورنہ یہ اسرائیل جیسے بڑے چھچورے آتے رہیں گے جن کا نمبر ہے ہی نہیں، بالکل ایسے ہی۔ ایرانی مل کے تھوک دیں تو وہ ڈوب جائے۔ کس بات پہ وہ قدرت ہے؟ اپنی انٹلیکچوئل سپیریورٹی پہ فوکس کرو، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اور ری ڈیفائن کرو جذبہ ایمانی۔ اب جذبہ دیکھو، یہ گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، اب وہ قدرت کا وہ رول جو ہے، تلواریں تو خنجر تو تیر کمان اور وہ پرچے اور نیزے، یہ نہیں ہے، اب کہانی اور ہے۔ ایک معذور بھی ایک بٹن یا ساؤنڈ سے کمانڈ دے تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ جذبہ ایمانی کا مطلب ہے علم۔ مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے
یہ ہمارا جو ایک خاص طرح کا انپڑھ جاہل طبقہ ہے. جذبہ ایمانی ہے کیا؟ پہلے تو تھا نا شہید ہونا. ہوں تو شہید ہوں گا زمانہ ہی نہیں ہے, کہانی ختم ہے. بامبرز کہاں سے اڑتے وہاں. جذبہ ایمانی رب زدنی علما ہے, اور بھائی علم ہے, بس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے, لیٹسٹ علم ہے بنینا انسان کی تاریخ. وہ اس میں تو ایک مجہول سا بیٹھا ہو, اس کا ہاتھ چل رہا ہو یا اس کی زبان چل رہی ہو, ایک کمانڈ دے گا, کہانی ختم ہو جائے گی. میں مثال دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اس لیے جذبہ ایمانی کو ری ڈیفائن کرو, اور دنیا کی تاریخ یہی ہر دور میں جذبہ ایمانی کو اور طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا رہا ہے. سیپینز کی بنی نوع انسان کی جو تاریخ ہے, اس میں گھوڑے کی سواری بہت بعد میں آئی ہے. اب وہ متروک ہو گئی ہے, میدان جنگ میں گھوڑوں کا ذکر ہی کوئی. اس لیے آگے چلو اب